اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس چینل۔ علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی ہے، اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ یہ آج سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا، یہ اتنا کمزور ہے کہ اگر اس پر پاؤں رکھ دوں میں تو اس کو رون سکتی ہوں۔ آپ سوچیں کہ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کے ننھا سا پودا کیسے باہر آتا ہے۔ اللہ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، کون ہے جس نے بیج میں سے اس پودے کو نکال کے سخت زمین سے نکال کے ابارا؟ کون ہے؟ تو ہم کمزور ہیں، انسان کمزور ہے، اس ننھے پودے کی مانند ہے، لیکن مشکلات سے، سخت زمین سے کون پھاڑ کے نکالے گا انسان کو بھی؟ ان مثالوں سے سوچنا چاہیے۔ اللہ نے یہ مثالیں ایسے ہی نہیں دی کہ پہچانو مجھے میں کون ہوں۔ اس ننھے سے پودے کو نکال دیا اتنی سخت زمین سے پھاڑ کے، اور یہ زمین کا سینہ چیر پھاڑ کے نکل آیا تو میں تمہیں بھی مشکلات سے نکال دوں گا، تمہیں بھی برے حالات سے نکال لوں گا، بلکہ اسی طرح۔ لیکن میرے اوپر توکل کرو، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، میرے سے مدد طلب کرو، لوگوں کے پاس مت جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے، اور کیسے دیتا ہے؟ بارش برسا کے۔ بنجر زمین ڈیڈ ارتھ۔ اب مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، تو کیا اللہ آپ کے حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کی مردہ ریلیشن شپ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا آپ کی وہ چیزیں جو بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، ان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن مدد مانگنے کی ضرورت ہے، ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ایک کیون کارٹر ایک فوٹوگرافر تھا ساؤتھ افریقہ کا۔ اس نے 1993 میں پکچر کھینچی تھی۔ افریقہ میں یہ بچہ مرنے جا رہا تھا۔ افریقہ میں آپ کو پتہ ہے کتنی بیماریاں ہیں، کتنی غربت ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، بچہ مرنے جا رہا ہے، اور وہ جو گدھ ہے وہ اس کا ویٹ کر رہا ہے کہ کب یہ مرے گا اور کب میں اسے کھاؤں گا۔ اس نے فوٹوگرافر نے فوٹو کھینچی، اور اگلے سال فرانس میں کمپٹیشن میں 100 موسٹ انفلوئنسر کا، جس میں اس کو فرسٹ پرائز ملا، کیون کارٹر کو۔ لیکن 4 مہینے بعد اس بندے نے خودکشی کر لی، کیون کارٹر نے، ڈپریشن کی وجہ سے۔ اس کے مائنڈ سے یہ سین ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ دیکھو، یہ بچہ مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ گھاس کھا رہا ہے، اور وہاں پہ یہ گدھ بیٹھا ہے، یہ امید لگا کہ یہ مرے گا اور میں اس کو کھاؤں گا۔ اس وجہ سے اس کے مائنڈ سے یہ چیز ہی نہیں جاتی تھی، تو اس نے خودکش کر لی۔ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ کیا ہم اس کی جگہ ہیں؟ ہم پہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بس زندگی ختم ہو گئی ہے، اللہ نے بہت دکھ دیے ہیں، سارا کچھ ختم ہو گیا ہے۔ آپ اس کی جگہ بھی تو ہو سکتے تھے نا، لیکن کیا آپ ہیں اس کی جگہ؟ نہیں نا، تو شکر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہر وقت منہ پر شکایت، بلکہ شکر ادا کریں، شکر گزاری کریں اپنے رب کی۔ یہ ایک سیریل کپل ہے، ایک یہ 4 بچے ہیں، ان کے 4 بچے اپاہج۔ اب ان کا خیال رکھنے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ ایک تو ان کے بچے اپاہج، دوسرا یہ سریا سے بھاگے ہیں، ادھر وہ جنگ چل رہی ہے، خانہ جنگی ہے، وہاں پہ یہ ٹرکی میں آ کے رہ رہے ہیں۔ یہ شکایت نہیں کر سکتے اللہ سے؟ کیا ہمارے اوپر اتنی مصیبت آئی ہے کہ ہمارے 4 بچوں کا اپاہج ہونا، اب نارمل ہونا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا امتحان ہے۔ ان پروڈکٹیو بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ صبر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ تو نہیں کیا نا اللہ نے۔ یہ آپ دیکھیے، اس سے آپ کو کیا سمجھ لگتی ہے؟ ایک بالکل سیدھی روڈ پہ جا رہا ہے بغیر رکاوٹوں کے، اور دوسرے کہ راستے میں رکاوٹ ہے۔ پہلے کون سا پہنچ گیا؟ زیادہ تیز کون سا ہے جن میں رکاوٹیں ہیں؟
اس سے سمجھے زندگی کے چیلنجز کو، ڈیفیکلٹیز کو۔ اللہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا سین کریٹ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اس جگہ جلدی پہنچ جائیں، آپ اس جگہ جلدی کامیابی پالیں، بجائے یہ سوچنا کہ لائف سموتھ ہوگی تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ نہیں، کبھی ہمت مت ہاریں۔ اور کس سے سیکھنا ہے؟ انبیاء سے سیکھنا ہے۔ سب سے زیادہ ڈپریشن کی سچویشن، ان سے زیادہ مایوسی کی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور پھر سمندر کے نیچے جو ہے وہ اندھیرا۔ تو کون تھا؟ نبی یونس علیہ السلام۔ بندہ کبھی کمرے میں بند ہو جائے نا، یا جنگل میں کہیں گم ہو جائے، تو وہ کمرے میں بند مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے کہ اسے امید ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی تو کھول دے گا۔ تو یہ بتائیں مجھے، مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں، کون آواز سنے گا اس بندے کی؟ اس دنیا میں کوئی سنے گا؟ کوئی سننے والا ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اس کو سننے والا صرف اللہ ہے۔ تو انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ میں ظالم، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پاک ہے، مجھے معاف کر دے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے، اس کی زندگی کہاں جا رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ اس آیت کا زیادہ سے زیادہ ورد کر دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن انہیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے ابلیس کی طرح۔ ابلیس کے نام کا مطلب ہی مایوسی ہے، تو مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے ہی ہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں کس کی بات کرتا ہوں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتہ ہے۔ تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتا؟ آپ کی مشکلات کا اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کو سب پتا ہے۔ لیکن اگر مدد مانگی جائے، کچھ لوگ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہوتی ہے، تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں چلتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے۔ چونٹی اگر کسی رستے سے گزر رہی ہو نا، اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں، تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی۔ تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے، اس کے سامنے رکاوٹ آ جائے، وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی، اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی، اس نے وہیں جانا ہے، جتنی